الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا اور ایک عنوان بہت جامع اور مکمل یہ کہا کہ من شر ما خلق، اور اے اللہ ہر وہ چیز جو تو نے پیدا فرمائی ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا فرمایا اور شر کو بھی پیدا فرمایا، اور شر کبھی خیر کا کام دیتی ہے اور خیر کبھی شر کا کام دیتی ہے۔ خیر حد سے بڑھ جائے تو خود شر کا پہلو نکل آتا ہے۔ مسلسل بارشیں بیج کو ضائع کر دیتی ہیں، اور مسلسل دشمنی کسی کو اس سے خیر سے مایوس کر دیتی ہے، اور امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور مایوس ہو جانا یہ خود کبھی راحت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو مخلوق میں جس میں شر ہے اس سے پناہ مانگو، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور چھپ جانے والی چیز سے جب وہ چھپنے کے لیے کوئی گڑھا کوئی گہری جگہ طلب کرے۔ اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کے متعلق یہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پر آ جاتا ہے۔ پچھلی مرتبہ آخر پہ جو بات ہوئی تھی، ہم نے تقابل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ گناہ جو انسانی اخلاقیات کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ بدتر ہیں، زیادہ رسوا کرنے والے اور جہنم کا مستحق ٹھہرانے والے ہیں بنسبت ان گناہوں کے جو گناہ جذبات کے غلبے سے سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال گناہ گناہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن ہمیشہ سب سے اول درجے پہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اخلاقی گناہوں سے بچانا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، اللہ نے جس چیز پہ پردہ ڈال دیا ہے اس پردے کو کبھی چاک نہ کرے، کبھی نہ کھولے۔ یہ فتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس کی اس کو اطلاع مل گئی، چپ رہے جب تک کہ اس میں عام مفاد عامہ کو خطرہ لاحق نہ ہو، ذاتی زندگی پہ چپ رہے، مت بولے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کوئی گواہ ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا اسے چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا حضرت اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس نے خود کہا ہے کہ نہیں پی، اور لوگوں نے کوئی گواہی نہیں دی، میں کس بنا پر اس پہ حد جاری کر دوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں اس بات سے۔ کسی نے کہا حضرت اس کا منہ سونگھ لیں، تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اس بات سے کہ ہم تجسس میں پڑیں۔ لوگوں کی پرائیویٹ اور پرسنل لائف چاہے شوہر اور بیوی کی کیوں نہ ہو،
اسے کھودنا کریدنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبعوا العورات، جو چیزیں لوگوں نے تمہاری نظروں سے چھپا دی ہیں کبھی ان چیزوں کو نہ چھیڑنا. اگر تم ان چیزوں کی تحقیق میں پڑو گے تو تم ضرور اپنے آپ کو برباد کر لو. کبھی بھی نہ پڑھنا. اس لیے شوہر کے فون چیک کرنا، بیوی کے فون چیک کرنا، یہ کہاں بات ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ شریعت اس کی کسی کو اجازت دیتی. اور بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ نائمۃ، فساد اور فتنے اور مصیبتیں سوئی ہوئی ہیں. لعن اللہ من ایقظھا، خدا کی لعنت پڑے اس پہ جو ان فتنوں کو جگائے، جو ان چیزوں کو بیدار کرے. یہ حدیث روز کئی مرتبہ یاد آتی ہے جب ہم اس کو کبھی دیکھتے ہیں. روز کئی مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ فیس بک کہتے ہیں اسے. پتہ نہیں کیا کیا خبریں آتی، اس کو کھولو گھنٹوں اور واپسی پہ پلٹو تو ایک ٹکے کا علم نہیں سوائے برائیوں. اس لیے یہ حدیث بار بار یاد آتی ہے کہ ایک آدمی کی کوئی پرسنل لائف ہے، کوئی اور چیز ہے، سویا ہوا ہے فتنہ، تم کیوں اس کو بیدار کرتے ہو؟ نتیجہ یہ کہ معاشرے میں فساد پھیلے گا. اور 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں آپ کا یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی ان 3 میں پڑ گیا تو جب وہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے. ایک چوری کے متعلق فرمایا لا یسرق السارق، چوری کرنے والا چوری کے مال پر ہاتھ ڈالتا نہیں اور اس کا ایمان اس کے دل سے نکلتا ہے. مت چوری کرے. کسی کی محنت مزدوری کی کمائی ہے، تحفے کی کمائی ہے، اس کا حق کیا بنتا ہے دوسروں کے مال پہ اور دوسروں کی چیزوں پہ؟ اس لیے بدترین چور وہ جو حکومت کا پیسہ چراتے ہیں، حکومت کے کاموں میں، حکومت کی چیزوں میں جہاں تک حکومت نے الاؤ کی ہے اس سے بڑھ کر پھر اس میں اپنا حصہ جتاتے ہیں. حکومت نے اے سی کمرے کے لیے الاؤ کیا تھا، 2 اے سی آ جاتے ہیں، ایک واش روم میں بھی لگ جاتا ہے، اس لیے کہ صاحب کا مزاج ایسا ہے. گورنمنٹ نے اتنے لیٹر کی اجازت دی تھی، یہ اس سے بڑھ کر استعمال کرتا ہے. یہ چوری نہیں، یہ ڈاکہ بھی. اور بالکل اسی طرح حکومت خود اپنے ہاں جو کچھ بھی مال کا غلط استعمال کرتی ہے اس حکومت کے وزراء اور اس حکومت پر بے برکتی کا اثر پڑتا ہے اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشرب الشارب، شراب پینے والا شراب شروع کرتا ہے اور اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ ایمان والا رہتا ہی نہیں. اور تیسری چیز یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بدکار جو منہ گالا کرتا ہے وہ اس عمل کو شروع کرتا ہے اور اس کا ایمان دل سے جم کرتا ہے اور اس کے سر پہ آ جاتا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ وغیرہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ سر پہ کیوں آ جاتا ہے، الگ کیوں نہیں ہو جاتا، ایک طرف کو ہو جائے، پاؤں میں چلا جائے، ہاتھوں میں چلا جائے، کہیں بھی. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ 3 افعال اتنے برے ہیں، خدا کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے کرنے والے پہ، مگر ایمان آ جاتا ہے کہ یا اللہ میں بھی اس میں موجود ہوں، یہ بلا شبہ گناہ گار ہے اور بہت بڑے گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ میری وجہ سے اس کو امان ملے، میری وجہ سے اس پہ لعنت نازل نہ فرمائے. اس لیے ان افعال کے نتیجے میں جو چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں جب تک انسان توبہ نہ کر لے جان نہیں چھٹتی. اتنا سخت حکم تھا اس کے بارے میں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر مرد و عورت نے کوئی ایسا کام کیا تو اور ان کا تم نکاح پڑھانا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، اگر وہ نکاح بھی کریں گے تو ہمیشہ اسی فعل میں مبتلا رہیں گے اور گناہ میں.
کسی نے کہا ابن مسعود کب تک؟ انہوں نے کہا جب تک کہ دونوں توبہ نہ کر. اگرچہ اس پہ فتویٰ نہیں دیا کسی نے، لیکن وہ کہتے تھے توبہ کرو. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور بار بار اس آیت کو پڑھتے رہے کہ اللہ کی ذات پروردگار عالم اپنے بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں ان کا رجوع قبول کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو. ایک جملہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، لوگ اسے سمجھتے نہیں اور اس کی وجہ سے حدیث سے اعتبار اٹھتا ہے. انہوں نے کہا 3 ہو جاتے ہیں، 2 تو وہ جنہوں نے یہ حرکت کی اور پھر ان کے ہاں اولاد جنم لیتی ہے، اور تیسرا بدترین ہے ان تینوں میں. اب ترجمہ کر دیتے ہیں اردو میں، اردو پڑھنے والا اردو بھی پڑھ لیتا ہے، اسے کیا معلوم کہ کس مفہوم میں کہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس تیسرے کی برباد ہوتی ہے. وہ تو توبہ کر کے فارغ ہو گئے، نتیجے میں جو اولاد کی ولادت اور پیدائش ہوئی، یہ بچہ معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اسے کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، لوگ ہمیشہ کے لیے اس پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے. تیسرا بدتر ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اپنی سوسائٹی میں بہت کم عزت والا سمجھا جاتا ہے، زندگی اس کی مصیبت پہ پڑ جاتی ہے. اسی لیے جو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، شریعت نے اسے خاص مقام عنایت فرمایا ہے. اس بچے کو اس کی والدہ کی طرف سے حصہ ملے گا. جس سے یہ حرکت کی اس کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کون تھا کون نہیں، لیکن ایسے بچے کو اپنی والدہ کی طرف سے وراثت ملے گی. ظلم کرتے ہیں جو ایسے بچوں کو پال لیتے ہیں اور ماں کی طرف سے وراثت اسے نہیں دیتے. اگر پتہ چل جائے یہ بچہ کس کا ہے تو ماں کی طرف سے وراثت دی جائے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا بچہ لایا گیا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، جو ہوا سو ہوا. بیت المال میں جس طرح صحیح نسب کے بچوں کا حق بنتا ہے، اس بچے کا بھی حق بنتا ہے. انہوں نے کہا حضرت اس کی ولدیت میں کیا لکھیں، کون اس کا باپ ہے؟ فرمایا میرا لکھو نام کہ میں اس کا باپ. اسٹیٹ باپ، اسٹیٹ اس کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے گی اور کفالت کرے گی. پھر بچہ بڑا ہو گیا، حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے تھے. وہ بچہ تھا، وہ کھیلتا تھا، کبھی ہاتھ ان کی داڑھی پہ کبھی چہرے پہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے تھے اور اس کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے. یہ نہیں احساس ہونے دیتے تھے کہ تم کس کے فعل کا کیا نتیجہ. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا بچہ فرمایا اگر مجھے کوئی ایسا بچہ مل جاتا تو میں اس کی بڑے ناز و نعم سے پرورش کرتا. اس کا کیا قصور ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بڑے سے بڑا عہدہ اس بچے کو مل سکتا ہے. وہ کمشنر بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، سفیر بن سکتا ہے. وہ بڑے سے بڑے عہدے پر اسلامی حکومت میں اگر امیر المومنین کا عہدہ بھی اس شرط پہ دے دیا جائے کہ لوگ سنجیدہ ہوں اور لوگ اس سے نفرت نہ کریں تو یہ سارے عہدے اسے دیے جا سکتے ہیں. برعکس اہل تشیع کے کہ اہل تشیع عہدوں کے لیے نہ صرف صحیح النسب ہونا مانتے ہیں بلکہ وہ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ اس کا سید ہونا بھی ضروری ہے، غیر سید کو کوئی بڑا عہدہ نہ دیا جائے. اسی لیے اس کے فوراً بعد آیا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جب جوانی کے آغاز میں اس قسم کی کیفیات انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں تو بچوں کو سمجھایا جائے، کنٹرول کیا جائے. ہمارے یہاں بالکل تعلیم اس معاملے میں خاموش ہے. بچے جب چند برس کے ہوتے ہیں تو انہیں ضرورت پیش آتی ہے کہ انہیں گائیڈ کیا جائے. ایک وہ معیار اور نظام ہے جو مغرب میں ہے اور کوئی شرم و حیا نہیں، ایک وہ ہے جو یہاں پر ہے اور وہ بھی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ایک لفظ اس کی تعریف میں کہا جائے. اسلامی نظام اور نصاب جب نافذ تھا تو وہ تدریجاً بچوں کو ہر سٹیپ پہ اس کے لیول کی کتابیں پڑھاتے تھے کہ بیٹے اب یہ چیز پیش آ سکتی ہے، آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے.
یہ شریعت کے احکامات ہیں، یہ پاکیزگی کے احکامات ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے سکھائے جاتے تھے۔ اور جب سے یہ تعلیمی نظام انگریزوں نے برباد کیا اور شرعی امور کو نکال دیا، اس وقت سے 2 صدیوں سے اب دوستوں یاروں سے سن لیا وہ سن لیا، جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے، سچ ہے تو سچ ہے، اور کبھی کبھی تو سالہ سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہانے کا طریقہ کیا۔ یہ سب اس نظام تعلیم کی خرابی، اور ہم بھی پکے مجرم ہیں۔ ہم نہ اس نظام کے خلاف بولتے ہیں، نہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، نہ ہم نظام تعلیم کو بدلتے ہیں، نہ ہم سود پہ کوئی ایک جملہ اس کے خلاف کہنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پتہ چلے گا ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یضربون علی وجوہہم، میرے فرشتے ماریں گے تھپڑ کھینچ کے ان کے چہروں پر، اور ان کی پیٹھ پر آگ کے کوڑے برسیں گے، اور پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری۔ یہ سوچ لو، مرنے سے پہلے فرشتے ماریں گے اور کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری، کس سسٹم کے تحت جیتے رہے۔ قالوا کنا مستضعفین، کہیں گے کہ اے رب ہم بہت کمزور تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے۔ اور اللہ نے کہا کہ فرشتے کہیں گے خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کسی اور ملک میں چلے جاتے، کیوں اس نظام کے تحت زندہ رہے۔ اور پھر اللہ ان کا ذکر کرتا ہے جو ہم جیسے مجبور ہیں، ایک شرط کے ساتھ، ہم یہ شرط پوری کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا المستضعفین، ہاں وہ جو بیچارے اپنی مجبوریوں سے کسی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس نظام سے نجات دے جہاں ظلم پہ مبنی ساری حکومت اور سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اے پروردگار اس ظلم سے نجات دے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اے پروردگار تو دوست بن جا، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ نصرت اور مدد کر کے ہم اس نظام کو تبدیل کر سکیں۔ اللہ نے کہا جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں نا، عسى اللہ ان یعفو عنہم، ممکن ہے اللہ انہیں معاف کر دے اور موت کے وقت پوچھنا ہو۔ ہم یہ دعا بھی تو نہیں مانگتے، ہم ظلم کے خلاف بھی نہیں بولتے، سود کے خلاف بھی نہیں بولتے، نظام تعلیم کے خلاف نہیں بولتے، اور تصوے بہاتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا بیٹی اور فلاں اور فلاں۔ یہ ساری چیزیں، یہ نماز اور روزہ جگہ پہ، لیکن جو سزا ملے گی اس نظام کو قبول کرنے اور اس کے تحت زندگی بسر کرنے کی، وہ جہنم کی آگ ہے، وہ کوڑے ہیں اور تھپڑ ہیں فرشتوں کے یہاں بھی اور قبر میں، دونوں جگہ۔ آگے فرمایا من شر النفاثات فی العقد، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نفاثات، نفس عربی میں کہتے ہیں پھونک مارنے کو، نفس فی روعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے دل میں پھونک مار دی، یعنی اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ایک ہے تفل، تفل کا مطلب ہے تھوک دینا، ایک ہے نفس، نون فا اور سا۔ نفس کا مطلب کہ کوئی تھتکار دے۔ علماء لغت کا اس میں اختلاف ہے کہ اس نفس میں تھوک کا حصہ شامل ہونا چاہیے یا نہیں، دونوں طرف اہل لغت گئے ہیں۔ زمخشری وغیرہ کا خیال ہے کہ اس میں تھوک کا کچھ حصہ شامل ہوتا ہے، لہٰذا جس طرح یہ کرتے ہیں نا کسی مٹی پہ کسی چیز پہ ایسے کرتے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نفس۔ اور کچھ علماء اہل لغت کہتے ہیں کہ اس میں تھوک بالکل شامل نہیں ہے اور وہ صرف پھونک دینا ہے، لیکن مسئلہ ان کے لیے بڑا یہ ہے کہ رقیہ، یہ تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، رقیہ، وہ جو پھونک دے، وہ جو اچھا یا برا کسی پہ دم کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے، دونوں طرح سے، کبھی رقیہ ہوتا تھا فقط پھونک دیتے تھے پڑھ کے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھتکار دیتے تھے تو لعاب مبارک کا کوئی حصہ اس میں شامل ہوتا تھا۔ اور تیسرا تفل، تفل کے تو صراحتاً معنی یہ ہے کہ کسی کو اپنے تھوک میں ملا لینا۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو یہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر یہ دم کرتا ہوں، اور پھر وہ ساری دعا جو آپ کے پاس ہوگی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی چٹکی اٹھاتے تھے زمین سے، اور اسے یا تو پانی میں ملاتے تھے یا اس انسان پر پھینک دیتے تھے، اور یہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ تربت و ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سے برکت مانگتے ہوئے، تربت و ارضنا، اس اپنی زمین کی مٹی کو ملا کر، ایک اللہ کی طرف سے برکتیں، من تربت ارضنا، ہمارے زمین کی مٹی، بسم اللہ تربت و ارضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا، بسم اللہ تربت و ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، دو چیزیں ہو گئی، بریقت بازنا، اور ہم میں سے کوئی آدمی اس کے تھوک کے ساتھ، تو انسان کا جسم ملا یعنی اس کی تھوک کا کچھ حصہ، اور زمین کی مٹی ملی، دو چیزیں، اور اللہ کے نام کی برکتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، لیشفی سقیمنا، یہ مٹی اور یہ میرا تھوک اس مریض کو شفا بخشے باذن ربنا، جب میرے پروردگار کی برکتوں کے بعد اس کا حکم بھی نازل ہو کہ یہ چیز یہ پی لے یا اس پہ پڑ جائے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ بہت بہت بڑے لوگ تھے کہ وہ مٹی کوئی چٹکی اٹھاتے تھے، مٹی کون سی مراد ہے یہ بعد میں بات کرتے ہیں، وہ مٹی کی چٹکی اٹھاتے تھے اور اس پہ یہ پڑھتے تھے اور پانی میں ڈال کے ہلا دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مٹی جب بیٹھ جائے اچھی طرح تو جو نتھرا و پاک صاف اوپر پانی ہے یہ پی لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت و ارضنا بریقت بازنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ مٹی کون سی، یا تو اس جگہ کی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھائی تھی، وہ مدینہ منورہ میں خاص وادی ہے، اور وہاں پر اب کھڈے پڑ گئے ہیں، مطلب عام زمین سے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے، اس لیے کہ امت میں جب بھی وہاں لوگ جایا کرتے تھے حج کرنے، 1500 برس ہو گیا، لوگ وہاں سے مٹی لے آتے تھے۔ پھر عربوں نے تھوڑی سی ترقی کی اور اس مٹی کو خاک شفا کہنے لگے، اور اس کی ڈلی بنا کر بیچنے لگے کہ کہاں تم جاؤ گے، کھودو گے، پھر اس کو کسی لفافے میں ڈالو گے، یہ ہے وہ ڈلی، یہ لے جاؤ، اس وادی کی ڈلی ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی تھی، اس لیے اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ یہ پہلے سارے لوگ لاتے بھی تھے، اس مٹی کو استعمال بھی کرتے تھے، اسی طرح کے توڑ کے تھوڑی سی پانی میں ملا دی، جب وہ مٹی بیٹھ گئی اور یہ چیز بالکل نتھر گئی پانی تو اسے پلا دیتے تھے۔ یہ جب سے بہت زیادہ نفیس طبیعتوں کے اور ہر بات پہ بدعت اور شرک کے فتوے لگانے والے یہ خود وہابی پیدا ہوئے ہیں، تب سے انہوں نے روک دیا، وگرنہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھائی تھی وہیں سے لوگ ہمیشہ مٹی اٹھاتے رہے، پوری امت کو پتہ ہی نہیں چلا اب یہ نیا دین چلا۔ اور کچھ افراد کا خیال یہ ہے، بہت بڑے بڑے علماء کا، کہ اپنی زمین کی مٹی لے لے بس کافی، اپنے صحن میں کہیں بھی گھر میں کچی جگہ وہاں کی مٹی اٹھا لے بس یہ کافی۔ اور دونوں طرف بڑے بڑے لوگ، کوئی حرج نہیں اس میں بھی اور اس میں بھی، کہ مٹی اٹھائے اور اس پہ تھتکارے، تو یہ دو چیزیں مل گئیں، ان کو پانی میں ڈالے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے اس سے پڑھے، بسم اللہ تربت و ارضنا بریقت بازنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا، پروردگار کی طرف سے حکم ہو جائے اور برکتیں ہو جائیں، اور یہ ہمارا تھوک اور مٹی یہ دو چیزیں ادھر سے مل جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس بیمار کو نجات دے دے۔ تو نفس عربی میں نفسا، کسی چیز پر تھتکارنا، کسی چیز کو لے کے ایسی پھونک اس پہ مارنا جس میں تھوک کے ذرات شامل ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کرتی تھی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی لوگ لے جاتے تھے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا لوگوں کو پانی لایا جاتا تھا اور پھونک دیتی تھی،
اسی اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ تعویذ، گنڈے، پانی پہ دم کرنا، یہ ساری چیزیں شرعاً حیثیت کیا رکھتی ہیں؟ بہت آسان مسئلہ اس کا اہل سنہ نے حل کیا۔ اہل تشیع سرے سے جادو کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جادو نہ کوئی ہوتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، ملک میں جتنے جادو کے خلاف ہر گلی اور شہر اور محلے میں آپ کو بورڈ نظر آئیں گے، وہاں ہمیشہ رضوی، جعفری، نقوی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جادو ہوتا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ تعویلات اہل السنہ میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور جساس رازی اور کرخی رحمہ اللہ یہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اس طرح کے رجحانات کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو خیر یہ تو ایک علمی بحث ہے، لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک جادو ہوتا بھی ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جادو کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ امت کے لیے، ہم کہتے ہیں اگر امت کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ بار یہ لفظ کیوں کہتا کہ آپ یہ پڑھیے، آپ یہ کہیے؟ جب ایک شخص کو خاص طور پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ جادو ہوا تھا، اور وہ جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا۔ 11 گریں لگائی گئیں اور 11 سوئیاں چبھو دی گئیں، اور لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے یہ کرتوت کیے، اور اس نے کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا حضرت طلحہ کو، زبیر کو اور عمار رضی اللہ عنہ، ان کو تینوں کو بھیجا اور فرمایا کہ لے آؤ، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پورا قصہ بیان کیا کہ عائشہ میرے ساتھ یہ انہوں نے کیا ہے اور میں نے منگایا ہے۔ اور جب بھی کوئی سوئی نکالی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں شدید ایک مرتبہ تکلیف پیدا ہوتی تھی، پھر آرام ہو جاتا تھا فوراً۔ آپ فرماتے تھے اب میں نسبتاً سکون میں ہوں۔ پھر دوسری نکالی گئی تو شدید تکلیف، اور پھر فرمایا کہ کم اثر ہو گیا، پھر کم اثر ہو گیا، حتیٰ کہ 11 سوئیاں نکالی گئیں اور 11 ہی یہ آیات تھیں اور 11 ہی گریں کھولی گئی تھیں۔ اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور اللہ کی پناہ مانگو جو گریں لگاتی ہیں اور پھونکتی ہیں، مرد ہو یا عورت۔ لیکن چونکہ عام طور پہ عربوں میں یہ کام عورتیں کرتی تھیں اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، وگرنہ مرد بھی کرتے تھے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، تعویذات، گنڈے، دم کرنا اور یہ تنفیس، یہ سب کی سب چیزیں خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی خیر خیر ہے اور شر شر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایسے کرتے تھے، حتیٰ کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر نقل کیا سنن کبریٰ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے محترم مکرم والد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہ تشریف لائے بیٹی کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پہ دم کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کے اندازہ کر لیا کہ یہ عیسائی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ دم کر سکتی ہے، یا پھر اس عورت نے دریافت کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا دم کرو میری بیٹی پہ، لیکن شرک کے کلمات نہ پڑھ۔ دوا ہے شفا کے لیے، بس اتنی بات ہے۔ تعویذ صحیح کام کے لیے ہے، تابعین تک تعویذ باندھتے تھے اور لکھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے عمر بن العاص اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا بچہ خواب میں ڈر جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ دعا پڑھا کرو۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ چھوٹے تھے، بہت یاد بھی نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس دعا کو ایک کاغذ پہ لکھا وَسَكَّ فِي عُنُقِهِ اور اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، یہاں سے تعویذات کی اصل چلی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پھر اس بات کو بیان کریں گے، مگر ایک بات آ گئی ذہن میں، شاید آپ میں سے کسی کو کسی موقع پہ کام آئے۔
ایک بہت بڑے حنفی فقیہ تھے، زندگی میں انہوں نے حج کبھی نہیں چھوڑا، ہر سال حج پہ چلے جاتے تھے، اور بڑے متقی، بڑے نیک پرہیزگار، اور ہمیشہ مدینہ منورہ کے راستے سے جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ پہلے وہاں حاضری دیتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو شدید بخار ہو گیا، اتنا کہ لوگ مایوس ہو گئے اور گویا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے، تو انہوں نے کہا موت تو آنی ہے، مجھے ڈال دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں۔ تو ظاہر ہے یہ زمانہ نہیں تھا، مسجد کچی تھی وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے اٹھا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف لٹا دیا۔ ان کی آنکھ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں انہوں نے دیکھا، اور یہ محبت کا ایک خاص انداز ہے، یہ تو جنہوں نے محبت کی ہے ان سے پوچھو اس میں کیا لطف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک اور کوئی صاحب کھڑے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما نال منی شیئن، اچھا یہ بیمار ہو گیا، ہماری طرف سے اسے کوئی تحفہ نہیں ملا۔ تو ان کا اللہ کے رسول یہ ہر سال یہ حاضر ہوتا ہے، اور آپ کی طرف سے کوئی گفٹ کوئی تحفہ اسے ملا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھولو مجھ سے فرمایا، میں نے ہاتھ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک تعویذ لکھا، اور مجھ سے فرمایا کہ یہ چاٹ لو۔ تو کہتے ہیں آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ پہ تعویذ لکھا ہوا تھا، میں نے چاٹا اور اگلی نماز سے پہلے میرا بخار اتر گیا۔ یہ خواب کی جو دنیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ عنایت فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال مجھے عنایت فرمایا، اور فرمایا جس قرآن سے تلاوت کرتے ہو دوسرا میں نے وہاں رکھ دیا ہے۔ میں جب اٹھا اس کو کھولا تو اس میں دوسرا بال واقعی۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ میٹا فزکس جو لوگ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس عالم کے علاوہ جس کو دوسری دنیا کی درک ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ مانے کوئی، چپ رہے، لیکن یہ نہ کہو کہ امت میں اتنے بڑے بڑے لوگ کوئی گمراہ ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ اس نفاثات فی العقد کی بحث آئندہ جمعے کو